امریکہ اور اسرائیل موجودہ ایرانی حکومت کا خاتمہ کر کے کسے برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں؟ یہ ہے وہ شخص جو کبھی ایران کے بادشاہ کا ولی عہد تھا، آج یہ صہیونی مذہبی رسومات میں شریک ہے، اسرائیلی صدر سے ملاقات کر رہا ہے اور مغرب اسے ایران کے آئندہ صدر کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے رضا پہلوی۔ رضا پہلوی 31 اکتوبر 1960 کو ایران کے شہر تہران میں پیدا ہوا۔ وہ شاہ ایران محمد رضا پہلوی کا بیٹا ہے، جو ایران میں انقلاب سے پہلے امریکہ نواز بادشاہ تھا۔ انقلاب کے بعد پہلوی کا خاندان جلا وطن ہوا اور وہ امریکہ میں مقیم ہو گیا۔ رضا پہلوی نے اپنی تعلیم امریکہ میں حاصل کی اور وہیں مستقل طور پر سکونیت اختیار کی۔ اس نے خود کو جمہوریت، سیکولرزم اور انسانی حقوق کا علم بردار قرار دیا اور ایرانی حکومت کے خلاف بیانات دینا شروع کیے۔ وہ ایرانی جلا وطن تنظیموں، میڈیا اور مغربی تھنک ٹینکس کے ساتھ مستقل رابطے میں رہا۔ اپریل 2023 میں رضا پہلوی نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ یہ کسی بھی ایرانی سیاسی رہنما کا اسرائیل کا پہلا کھلم کھلا دورہ تھا۔ وہ مقبوضہ بیت المقدس میں دیوار براق، جسے یہودی دیوار گریا کہتے ہیں، پر صہیونی رسومات میں شریک ہوا۔ اس کے ساتھ اس نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ، وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ یہ وہ شخص ہے جو ایرانی عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے قریبی حلقے کئی بار رضا پہلوی کو ایران کا ممکنہ متبادل لیڈر قرار دے چکے ہیں۔ امریکہ میں بعض تھنک ٹینکس جیسے کہ فاؤنڈر آف ڈیفنس آف ڈیموکریسیز اور ہیوڈسن انسٹیٹیوٹ رضا پہلوی کے حق میں سرگرم رہے ہیں۔ رضا پہلوی جمہوریہ ایران کو ایک آمریت قرار دیتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل کے حملے اور امریکی حکام کی ایران کے خلاف سخت بیانات سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مغرب ایک بار پھر ایران میں رجیم چینج کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی کوشش یہ نظر آتی ہے کہ موجودہ ایرانی نظام کو ختم کر کے رضا پہلوی کو اس کی جگہ بٹھایا جائے، جو مغربی مفادات کا محافظ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایرانی عوام اسے قبول کر لیں گے اور کیا یہ منصوبہ کامیاب ہو پائے گا؟ ایرانی عوام اور مذہبی حلقوں کا رد عمل یہ ہے کہ ایرانی حکومت اور عوام نے رضا پہلوی کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے۔ اس کے اسرائیلی دورے کو خیانت عظمی قرار دیا گیا، اسے امریکی اور صہیونی مفادات کا نمائندہ کہا گیا۔ آیت اللہ خامنائی نے اسے فروخت شدہ کٹ پتلی کہا۔ سوشل میڈیا پر ایرانی عوام نے اس کے خلاف شدید رد عمل دیا اور کہا کہ ایران کو کسی غدار ولی عہد کی کوئی ضرورت نہیں۔ رضا پہلوی خود کو سیکولر، لبرل اور سوشلسٹ سوچ کا علمبردار کہتا ہے۔ وہ ایران میں اسلامی شریعت کے خاتمے، خواتین کے لیے حجاب کی پابندی ختم کرنے اور مذہب کو ریاست سے الگ کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ وہ بارہا قرآن، نظام ولایت، فقہ اور ایران کے آئین کو پسماندہ نظریات کہہ چکا ہے۔ رضا پہلوی کا عوام سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، نہ وہ انتخابات میں کبھی شریک ہوا، نہ ہی عوامی تحریک کا حصہ رہا۔ اس کی طاقت صرف مغربی میڈیا، صہیونی ادارے اور امریکی حکومت ہے۔ کیا ایک ایسا شخص جو صہیونیوں کی عبادت میں شریک ہو ایران پر حکمرانی کر سکتا ہے، یا یہ صرف مغرب کا وہ خواب ہے جو کبھی حقیقت نہیں بنے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔